دعا کرتے ہیں جو یہ قربانی کا ثبوت دیتے ہیں کہ قربانی میں پھر نام لے کر کے سب کے نام جو ذبح کرتے ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. بہت اہم سوال تھا جس کو قربانی کے موقع پہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ شبہ اٹھایا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنا شرک ہے، جب کوئی بھی عالم یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے نام سے قربانی کرنا شرک ہے، تو لوگ کہتے ہیں تم اپنے دادا کے نام کی قربانی کرتے ہو، اپنے پردادا کے نام کی قربانی کرتے ہو، تو یہ شرک نہیں ہوتا. دونوں مسئلوں میں کوئی یکسانیت نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں، ہے نا. ابھی لائٹ بجھا دیں تو کوئی چہرہ پہچاننے میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. لائٹ جلا دیں تو پہچاننے میں آئے گا؟ یہ بات میں بیچ میں ایسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں علم روشنی ہے، علم فرق کر دیتا ہے. دونوں مسئلے میں فرق، دونوں چہرے بھی الگ الگ ہو جائیں گے جب آپ کو بتایا جائے. جب کوئی آدمی اپنے دادا کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اللہ سے دادا کے لیے ثواب چاہتا ہے. یہ ہے نا، جب ہم دادا کے لیے قربانی کرتے ہیں تو ہم دادا سے کچھ نہیں چاہتے بلکہ اللہ سے چاہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے دادا کو مل جائے. اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب، ہے نا. مسئلہ کلیئر ہے انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ جب ایک آدمی جا کر کے کسی قبر پر یا درگاہ پر ذبح کرتا ہے یا کسی مورتی پر ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، تو اس وقت اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اس وفات پائے ہوئے شخص کو ثواب پہنچانا نیت ہوتا ہے یا اس سے اپنی بھلائی، اس کو خوش کر کے اپنی بھلائی حاصل کرنا نیت ہوتا ہے؟ جب مزار پہ کوئی ذبح کرتا ہے کہ میں اس مزار پہ بکرا چڑھاؤں گا یا مرغا چڑھاؤں گا، تو کیا مقصد ہوتا ہے کہ مزار والا پھر برکت دے گا، مزار والا میری مصیبت دور کرے گا. تو مزار والے کو خوش کرنا یا جو لوگ مورتیوں پر بلیدان کرتے ہیں تو ان مورتیوں سے اپنے لیے خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، ان سے کچھ امید رکھتے ہیں، ان سے ڈرتے رہتے ہیں، تو ڈر اور امید یہ عبادت ہے. تو ان کی عبادت کر رہے ہیں. ذبح بھی عبادت ہے، امید لگانا بھی عبادت ہے، ڈرنا بھی عبادت ہے. تو یہ ساری عبادتیں کر رہے ہیں. جو آدمی جا کر کے درگاہ پہ مرغا ذبح کرتا ہے کہ اس میں جو ولی بزرگ نیک جو ہیں وہ خوش ہو جائیں اس قربانی کی وجہ سے اور وہ میرے مال میں برکت دے دے یا میرے مصیبت کو ختم کر دیں، تو ان سے امید لگا رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ قربانی کی طرح ہوا؟ نہیں، قربانی کی طرح نہیں ہے. اللہ سے نہیں چاہ رہا ہے، وہ اس بندے سے چاہ رہا ہے. تو یہ شرک ہے. اور جب اپنے دادا کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے تو توحید ہے. توحید اور شرک کا فرق بہت واضح ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بھی اگر ذبح کرے قبر پہ اور قبر والے کے لیے ذبح کر رہا ہے، یہ خوش ہو جائے، یہ راضی ہو جائے، یہ جو ہے میرے یہ بھلائی کا سبب بن جائے، ذریعہ بن جائے، اس سے امید لگا رہا ہے. تو بھلے نام لے رہا ہے اللہ کا لیکن دل میں امید کس سے لگا رہا ہے؟ جس کے لیے ذبح کر رہا ہے اسے امید لگا رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں ذبح کر رہا ہے، بھلے اللہ اکبر کہہ رہا ہے زبان سے. تو اس لیے یہ شرک ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. یہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کے راوی علی رضی اللہ عنہ. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے ذبح کرتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ اس لیے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کے ہی حرکت کی جاتی ہے. جو لوگ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے اس حدیث کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اے اللہ کے نبی، یہ مکہ والے آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ کی وحی کو ماننا ہی اصل دین ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.